الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين الرحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں جنہ باجھوں جھٹ نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں قسمت فریدہ پئی پٹھی گیا رول دل بر دے پٹھی چٹڑے پدھرتے میں لٹھی بیا خوش وسدا سارا لوک وے رو رو اکھیں وچ پیاں چراں میں کل دی مردی اج مراں بدھ مراں یا بھوئیں وڑاں تروڑی ویندا یار سنجوک وے برادران اسلام اس
जलसे को 63 साल होने को है। 60 3 63। मैं इसी अदद के हवाले से कि 63 साल इस जलसे को हो गए हैं, अजीब इत्तेफाक है कि मेरे करीम की उम्र गिरामी 63 साल। हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बीमार थे, उनकी उम्र 63 साल थी। तो एक दिन वो ज़ारो कतार रोने लगे, तो लोगों ने कहा बज़ाहिर रोने की बात कोई नज़र नहीं आती, आप क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा रो इसलिए रहा हूँ, डर लग रहा है कहीं मेरी उम्र 63 साल से ऊपर न गुजर जाए। आशिक चाहते ये हैं कि उम्र सरकार की उम्र से आगे न बढ़े। सिद्दीक़ अकबर का आखिरी वक्त था, हजरत सिद्दीक़ा से पूछा मेरी उम्र कितनी हो गई है? कहा 63 साल। और फिर वही लफ्ज दोहराए, आपने कहा मुझे उम्मीद है कि आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि हम उम्र में भी यार की इताअत करेंगे, हम अपनी उम्र भी नहीं बढ़ने देंगे, कि ये भी इताअत की शायद एक शक्ल है। इसलिए 63 साल का जो अदद है ये भी आशिकों के लिए एक हद है। और जब 63 साल मुकम्मल हुए, मुझे जनाब भाई शबीर अहमद दीवाला साहब ने बताया कि 63 साल हमारे जलसे को, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब 63 साल होने लगे, आपने आखिरी हज फरमाया, ऐलान फरमाया कि मैं भी जाना झोंक रंझण दी, कोई मेरे नाल चले। मैं भी जाना झोंक रंझण दी। याद रखो हर किसी दा रांझा अपना हुंदा है। जेड़े उशाक सीना चाक होंदे ने ना, वो महबूब नू रांझा किथे पुन्नल किथे चंचल, वो अपने महबूब नू मिठियां मिठियां गल्लां ते बोलियां नाल परछांदे है ना, कि अलिफ अलस्त अजल दी यारी लग रही हीर यतीम दी है, नी मैं विच रसूलां रांझा डिठा, मैनू कसम ता अर्श अजीम दी। उंदे मूंढे उते कमली मुजम्मिल वाली हाथ खुंडी आमीन दी है, अली हैदरा रांझा अज पछाता, ओ ता जाहिर सूरत मीम दी है। इसलिए हम कहते हैं ना, जब आशिक लोग रांझा तो कई मुफ्तियां नू लग जाता है मांझा। इन्होंने किनू आख दिता रांझा? अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने ना, रांझण माही आयुम वेड़े, रांझण माही आयुम वेड़े, सड़दे मरदे खेड़े भैड़, ते होण वत सानू कौन नखेड़े, पल पल बां सिरां दी है, अज कल अख फुरकां दी है, कई खबर विसाल दी आंदी। ये उशाक के इख्तियारे होते हैं,
اس شکل میں یار کی طرف اشارے ہوتے ہیں، اور یہ اشارے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اس لیے 63 سال بستی دیوالا کے جلسے کو، اس کا مطلب آج سے ہو گئے، کیوں جی پورے ہو گئے؟ واہ کیا کہنا، 63 سال میرے کریم نے، میرے حضور نے فرمایا میں حج پہ جا رہا ہوں، جس کا دل کرے میرے ساتھ چلے۔ تنہا چلا تھا میں سوئے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ حضور مدینے سے چلے تھے چند ہزار، بڑھتے بڑھتے اتنی لمبی ہوئی قطار، ہو گئے 1 لاکھ سے بھی بے شمار۔ اور اس حج کے قافلے کے تھے خود حضور سالار۔ جب یہ قافلہ پہنچا مینا میں، باقی مناسک حضور نے پورے فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے قربانی کے اونٹ کدھر ہے؟ قربانی کے، یاد رکھیں قربانی ایک ہی ہوتی ہے، ایک حاجی کی طرف سے ایک ہوتی ہے، لیکن حضور کے کتنے اونٹ تھے؟ مولا علی نے ہاتھ کھڑے کیے، آقا میں آپ کے لیے یمن سے اونٹ لایا۔ کتنے اونٹ لائے؟ کہا 100 یمنی اونٹ۔ قربانی کا وقت، قربانی ہوگی اور حج سے بندے باہر ہوں گے، سر منڈائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ اب حضور نے فرمایا، اب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے، مینا کا مقام ہے۔ اب حضور نے فرمایا اونٹ لاؤ۔ اب مست یمنی اونٹ، مست اونٹ، مضبوط اونٹ، تھوڑی روئی والے نہیں، یمن کے اونٹ۔ اب اونٹ بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، درجن نہیں، پورا 100۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا 100 اونٹ ہے، آپ دعا فرمائیں یا زیادہ سے زیادہ چھری کو ہاتھ لگائیں، یہ کام ہمارے ذمے لگائیں، ہم ان کو ذبح کریں گے۔ سرکار نے فرمایا نا، یہ میرا کام ہے، میں آپ کروں گا۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اونٹ ذبح کرنا سوکھا کہ اوکھا؟ اونٹ ذبح کرنا چنگا بھلا اوکھا، بہت ہی اوکھا۔ مجھے ایک مرتبہ کچھ دوست آئے، کہنے لگے جی اسی ایک قربانی کرنی ہے تے تسی آ کے سویرے سویرے دعا فرمانی ہے، فیکٹری ہے، اسی سپیشل اٹھ لے کے آیا تے نال اسا سپیشلسٹ کسائی دا بھی بندوبست کیتا ہے تے اسی پھر اے بھی نیت کیتی دعا بھی حضرت جی کول کرواؤں۔ میں آکھیا کوئی گل نہیں، کوئی مرے نہ مرے میرے بھی کھڑے۔ میں آ رہا، اب صبح سویرے 6 بجے کا پروگرام بنایا، اونٹ واقعی مست لائے، تگڑا اونٹ لائے، اور میں نے کہا کسائی کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری تو کسائی نے خلیفے سے تھیلا اٹھوایا ہوا اور خود اس کے کپڑے ایسے جیسے یہ تازہ MNA کا حلف لے کے آئے، وہ اس طرح بن ٹھن کے۔ میں آکھا واقعی بھئی اٹھ بھی سپیشل ہے تے کسائی بھی پورا وزیر اعظم پاکستان، یہ بھی تے کسائی تو گھاٹ نے ایکو جی قوم ہے نا، بس او تے ایک اٹھ نو ذبح کر دینے تے پوری قوم نو کھا گئے، اور پھر ڈکار بھی نہیں مار، مہینے دے ووٹراں تو بھی صدقے، اس جماعت تو بھی صدقے۔ اب کسائی کو جو دیکھا بن ٹھن کے، کریز بھی نہیں ٹوٹی،
میں نے کہا واقعی بھئی بات تو ٹھیک ہے. اب کہنے لگے جی آپ دعا کریں. کرسی اٹھا کے قریب رکھی. کسائی جو آیا اس نے گھٹنا بیچارے اونٹ کا الگ کس کے باندھ، گردن میں رسا الگ، نکیل الگ، ساتھ شیشم کا درخت اس کے ساتھ باندھ دیا. میں نے کہا ایک ایری سپیشلائزیشن انہا کس کے بن کے ہون تو زیادہ بڑا سپیشلسٹ ہے. لیکن ہوا کیا، اس نے جو ہی چھرا اٹھایا اور اونٹ بیچارہ تو یہاں کسا ہوا تھا، نزدیک جو آیا اونٹ نے ذرا سا نخرہ جو فرمایا، ایسے جو سر کو ہلایا نہ رسا نظر آیا. اور اس نے چھرا جو ادھر کیا تھا رکھ کے اس نے سر اس سپیشلسٹ کسائی کو جو لگایا، ایسا کلا زنگ لگایا، اٹھا کے جو پٹخایا، پھر کسائی نو ہوش نہیں ہے. وہ جو بٹ منل وٹ 8 کڑیال جوان کھڑے تھے، کوئی ادھر، میری کرسی بھی دفتر پاتی. اب 6 بجے سے انتظار شروع ہوا. بھئی کسائی صاحب آؤ نا. پھر اب اس نے کہا اب یہ ذرا ٹھنڈے ہوں گے حضرت، ہیز ہائی نس اونٹ صاحب، تو پھر ہی اب کام ہوگا. 10 بجے تک انتظار ہوتا رہا کہ اونٹ راضی ہو تو کام آگے چلے. 8 پہلوان، 1 کسائی، اونٹ قابو میں. اب ادھر ایک نہیں یمنی اونٹ ہیں اور ہے بھی پورا 100. صحابہ نے کہا آقا کرم فرمائیں، دعا فرمائیں، ہم انہیں پکڑیں گے، رسوں میں جکڑیں گے. سرکار نے فرمایا نہ رسوں کی لوڑ ہے نہ زنجیر کی لوڑ ہے، کیا عشق کی تھوڑ ہے. آقا پھر آپ ہمیں مددگار ہیلپر بنائیں. آپ نے فرمایا نہ مدد کی ضرورت نہ رسے کی ضرورت. کریم پھر انہیں پکڑے گا کون؟ فرمایا 10 اونٹ کی قطار بناؤ، میرے سامنے لاؤ، انہیں صرف بغیر رسے کے کھڑا کرو اور پھر ہم جانے اور مست اونٹ جانے. اب پڑھو حضور کی زندگی. سرکار کے آگے مست 10 اونٹ کھڑے کیے گئے. حضور نے پتھر پہ چھرے کو ایسے تیز فرمایا اور ایسے کر کے وہ خنجر وہ چھرا اونٹوں کو جو دکھایا، سمجھ کسی کو نہ آیا، بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے رینگتے ہوئے دوڑے حضور کی طرف. اونٹ روتے ہوئے رینگتے ہوئے سرکار کے پاؤں میں گرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں. مقابلہ شروع ہو گیا ہے مرنے کا. ایک اونٹ دوسرے کی گردن میں گردن رکھ کے دھکا دے، وہ آکھے پہلے میں مرساں، وہ آکھے پہلے میں مرساں. جینے کے لیے ہر کوئی مرتا ہے، مرنے کے لیے کون مرتا؟ اب اونٹ گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور اپنی گردنیں زمین پہ رکھے جا رہے ہیں، گویا رو رو کے نعرے لگا رہے ہیں تو پھر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا. سبحان اللہ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو تیغ آزمان. اونٹ ایک دوسرے کو مارتے ہیں سر اور حضور کی طرف رو کے تک کے گویا کہتے ہیں سانو ذبح کر.
اور حضور ایک ایک اونٹ کی گردن پہ چھرا چلاتے ہیں اور وہ خوش قسمتی سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ حضرت جامی کہتے ہیں ہم آہوان سارا سر خود نہاد برکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ کیا تیری گلی ہے، کیا تیرے ہاتھ میں چاکسا ہے، کیا تیرے چھرے کے اندر زندگی اور حیات ہے، تیرے خنجر کی کیا بات ہے۔ جانور ہیں، عقل نہیں، جانور ہیں، شعور نہیں، جانور ہیں، ان میں عشق کیا عجب ہے، لیکن جانوروں کا پیار دیکھیں، جانوروں کی محبت دیکھیں۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، کہتے ایتے ایویں سمجھو کہ جنگل دے وچ جو یار آئے، چہرے جی جو نقاب ہٹائے سے جنگل دے جانورے کو خبر پئیے کہ سونے ماہی دی سواری آئیے تے ولا آنکھیں نے یار دا پروگرام شکار دا شاعر دی شاعری ودنی پتہ لگے جانورے کو یار دا دلے شکار دے اتے تے ہرن ہن جنگل دے انہاں سر کاپتے رکھن تھالی تھے تے ٹور پین انہاں کھٹے دے ہاتھ کو تکلیف نہ تھیوے۔ سرائکی میں کہتے ہیں نا ایہو تیر میں کو دیو میں خود کو آپ چا مارا، ایہو تیر میں کو دیو میں خود کو آپ چا مارا، تساں نازک ہو تھکوے سو نشانہ کیس دا چوٹ چوٹ، پلا جتنی پلا سکدی مگر ساکی پلا گھوٹ گھوٹ، ہجر پنج پنج کپا کیتے لکھیں منج کر دیتے کوٹ۔ حضور نے ایک اونٹ ذبح فرمایا، دوسرا آیا دوسرا ذبح فرمایا، تیسرے نے سر ٹکایا تیسرے کو ذبح فرمایا، اونٹ آتے گئے گردنے بچھاتے گئے ماہی چڑیاں، 10 اونٹ آئے کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ، خود بخود گردنیں بچھاتے ہیں اور ترلے منتیں کرتے ہیں، پھر چھوٹے ذبح ہوتے جاتے ہیں، 10 پھر 10 پھر 10 یہاں تک کہ 60 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اب 63 سال کی بات آ گئی، اب جب 60 ہو گئے حضور کا لہجہ گلوگیر ہوا، آواز رند گئی، پلکیں آنسوں سے بھر گئی اور فرمایا 3 اور لاؤ۔ انتظار میں تو 10 کھڑے تھے، ذبح ہونے کے لیے تو 10 تیار کھڑے تھے، اور اچانک محبوب نے کہا 3 لایا، باقی دی آس بھی ترٹ گئی، ارمان بھی حسرتاں بھی سینے وچ غرق تھی گیا، تے او اتھا کھڑے روندن کرم کماویں ہاں، ساری گردن تے بھی چھری چلاویں ہاں، سب بھی زندگی عطا فرماویں ہاں، لیکن اے کیا تھا؟ 3 گھننا جے ملے 3 حضور نے پورے کتے ہو گئے 60 تے 3 63 تے حضور نے 63واں اٹھ ذبح فرمایا، چھری رکھ دیتی اکھاں بچوں نیر ہی نیر، تے روے زارو زار نبیاں دا پیر، تے روندے روندے حضور دا چہرہ اوپر اٹھے، حیران صحابہ 63 کے اوپر چھری کیوں رک گئی، 63 کے اوپر خنجر کیوں رک دیا، کیوں ان بیچاروں کے ارمان دل کے دل میں رہ گئے؟ سرکار کے ہونٹ ہلے، گویا یہ عرض کیا میرے اللہ 63 سال پورے ہو گئے، اگر کسی سال
تیرے محمد سے تیرے دین کی خدمت میں کمی رہ گئی ہے، ایک ایک سال کے لیے ایک اونٹ صدقہ قبول کر۔ آقا 64واں بھی بلا لو، پر میں 64واں کیسے بلاؤں، میرا تو روانگی کا وقت آ چکا۔ اب میرے صحابہ تو روتے تھے، یہ ہوا کیا ہے کہ 63 اونٹ پہ حضور نے چری رکھ کے کہا علی باقی تیرے حوالے، باقی یہ نائب ہونے کی حیثیت سے باقی تیرے حوالے، لیکن یہ 63 اونٹ ذبح کر کے گویا آپ نے اعلان، اور پھر کھلے لفظوں میں بھی فرمایا کہ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، سیکھنا ہو تو سیکھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال ملاقات ہو کہ نہ ہو، پھر پتہ نہیں ملنا ہو کہ نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے ممکن ہے پھر نشان نہ رہے۔ اب حضور نے جب فرمایا کہ پتہ نہیں، اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی جبریل اسی دن لایا، الیوم اکمل، ادھر حضور نے 63 کو ذبح فرمایا اور اپنی دنیا سے روانگی کا اعلان فرمایا، ادھر جبریل یہ آیتیں لایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، دین صرف اسلام ہے، یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اس دین، اس امت، اس نبی، اس کتاب پہ اختتام ہے۔ اس امت کے بعد اب امت کوئی نہیں آئے گی، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ نبی خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہے، یہ امت خاتم الامم ہے، یہ دین خاتم الادیان ہے، یہ قرآن خاتم الکتب ہے، اب تم ہی تم ہو۔ اس کی ایکو بند کر دے بھائی۔ بظاہر یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ دین مکمل، تو سب مسجد شروع کیتی ہوئی ہے نا، تے جڑے دن مسجد ہو جانی ہے مکمل تے دیوالیاں مارنے نعرہ کہ اج مسجد دے سارے کام تمام، تے اس دن اے دیون گے مستری نو انعام یہ رہ گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ جدو سارا کم مکمل، ہر چیز مکمل، اس دن خوشی منان گے تے مٹھائی کم از کم اپنے انو تے کھوان گے، مٹھائیاں ونڈن گے بھئی آج ساڑا کم مکمل ہو گیا۔ جیڑے ویلے بھی کوئی کوٹھی، کوئی گھر، کوئی اللہ دا گھر مکمل ہوندہ ہے کام، اس دن خوشی دی حد ہوندی ہے۔ کسان سارا 6 مہینے لاندہ ہے تے جیڑے ویلے گندم کٹیج گئی تے والا کٹھی کریج گئی تے والا گہیج گئی والا چویج گئی والا ہوں دیہاڑے والا صدقے کھڑے کریں، آج سے شکر ہے الحمدللہ جھوڑ گاج کنو بچ گئے سے، ہن جیڑا دل وہ آئی حسرت پوری تھی گئی ہے، اے اللہ دے واسطے بھی 6 سیر کٹ دیو، کیونکہ کام تھی گئے مکمل، آج خوشی دا دہاڑا ہے۔ اے جیڑی آیت اتری ہے ہی آیت کنو وڈی آیت نہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، او دین دا جڑا سفر شروع تھیا اج مبارک ہوئے، او مکمل تھی، اج وہ تمام تھی گئے، اج تا دستار بنیا ہوئے نہا، اج تا جشن ہوئے نہا، اج تا نگارے وجے نہا، الٹا نگارے کتھو وجن، جائے ویلے جبریل اجان آیت کو مکایا تے ڈٹے جو صدیق اکبر جو ڈٹھن تے دھاڑ دھاڑ ہے تے اپنے کھرڑیاں مارے زمین دے اتے تے رو رو کے آنکھیں اروار دواسی پر نہ
مفہوم ایہو بندے روے صدیق تے آکھے کہ میرا باپ آپ پہ قربان، میری ماں قربان، مطلب کیا ہے سونا نامن۔ صحابہ حیران، سارے پریشان، وہ نبی سیدہ فرمائے جو دین مکمل تھی گئے سارے خوشن، ایک کیوں روندے تے اپنے کھریاں زمین تے مرے دے کیا تھی گئے تے صدیق رو رو کے آکھے کرم فرما، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی۔ روے صدیق تے والواللہ کے سیاں میری ماں قربان تھی وے، میرا باپ، میری آل، میرا مال تو نہ ون سرکی علیہ دن اروار دواسی پار نہ من نہ رہسی او چاس میں مرویس، اروار دواسی پار نہ من نہ رہسی او چاس میں مرویساں، وط پتن تے میں کھڑی رات روساں، میرا چین نہ کھس میں مرویساں، اروار دواسی پار نہ من نہ رہسی او چاس میں مرویساں، نہ کر تیاریاں پار دیاں نہ کر بے وس میں مرویساں، دیکھیں دیکھیں ناشاد تو راہیں سن گھن سے تے ونجنے بس میں مرویساں۔ صحابہ نے صدیق اکبر کو اٹھایا، حضور کے سامنے لے گئے، آقا یہ کیوں روتا ہے، کیوں روتے ہو ابو بکر؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کرم فرما، ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ لوگوں نے ابو بکر سے بھی کہا بابا خیر ہے تجھے، آیت تو یہ کہہ رہی ہے اللہ نے دین مکمل کیا، نعمت تمام ہوئی، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت صدیق نے کہا تم اشارے نہیں جانتے، اے الیوم اکملت لکم، الیوم دے سخت اشارے مدنی ڈھول پار تیارن، تم نہیں سمجھتے ہو اجفال فراق نسیں دی ہے، اجفال فراق نسیں دی ہے، متا یار کنو نکھڑے دی۔ صحابہ حیران کہ یہ کیا سمجھا ابو بکر نے؟ جب جا کے نبی پاک کو بتایا، میرے کریم نے اپنے سر اقدس کو جھکایا، جھکا کے ہاں فرمایا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا صدیق کو ٹھیک سمجھ میں، ابو بکر کو ٹھیک سمجھ میں آیا ہے، یہ مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ جناب اللہ پوچھا گیا صدیق اکبر سے کہ یہ کیا ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور تیار ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے، یہ تمہیں خبر نہیں، جب کوئی کسان دہقان اپنے کھیت پہ آتا ہے، ڈیرے پہ آتا ہے، اپنا کام شروع کرتا ہے، گندم یا کوئی چیز، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جب فصل پک جاتی ہے پھر کاٹتا ہے، پھر کاٹ کے جب مکمل کام کر جاتا ہے پھر وہاں ڈیرے پہ نہیں گھر کو جاتا۔ حضور کو رب نے یہ جو بولا کہ اب دین مکمل ہے، سیدھا اشارہ ہے، اب آپ کا کام تمام ہے، آپ جس کام کو آئے تھے وہ ہو گیا پورا، اب مدنی کرم فرمائے، دنیا سے سفر فرمائے۔ لیکن یہ عجب ہے کہ جسے کوئی نہ سمجھ سکا، کچھ محرم اسرار ہوتے ہیں، سارے نہیں رازدار ہوتے، کچھ رازدار ہوتے ہیں، کچھ محرم اسرار ہوتے ہیں، اور وہ مثل یار غار ہوتے ہیں۔
इसलिए जो कोई इशारा न समझ सका वो सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि ये हुजूर की तैयारी है। और इन्हीं आयात में है इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतहु वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। एक छोटे सहाबी थे, नाम था अब्दुल्ला बिन अब्बास। वो रहते थे अक्सर हुजूर के पास। ये उम्र में छोटे थे, बाकी इनसे बड़े थे। हजरत उमर की आदत थी वो इनको बुलाते, खास वजीर आजम वाली कुर्सी के साथ इन्हें बिठाते। जो बड़े पुराने थे वो रश्क फरमाते, पूछते भी ये लड़के को साथ बिठाते हो, बाबू को आगे बिठाते हो, समझ नहीं आती। आपने फरमाया तुम उम्र में बड़े हो, ये इल्म में बड़ा है। बुजुर्ग बोले, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, कुरान तो हम सब ने एक ही पढ़ा है, तो ये कहाँ से बड़ा है। आपने हजरत उमर ने चेक किया, पर मैं अभी चेक कर लेता हूँ तुम बड़े हो या ये आयत पढ़ी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतहु वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। एक बड़े साहबी से पूछा, आप बताएं इसका माना क्या है। उसने कहा कि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई, अल्लाह की नुसरत आ गई, लोग धड़ाधड़ दीन में दाखिल हो गए। और क्या तर्जमा है, फरमाया ठीक है। दूसरे से उसने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा। अब आपने उस छोटे को बुलाया, हाँ भाई मुंडिया तू आ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाया, हुन तू दस। उन्होंने कहा इसमें नबी पाक का दुनिया से जाने का इशारा है कि दीन में लोग आ गए, अब काम मुकम्मल है, तैयारी करो। सब ने कान उठा लिए, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हजरत उमर हंस पड़े, फरमाया सिर्फ तर्जमे का नाम मफहूम माना नहीं है, असल मतलब तक पहुंचे तो मैं जानूं। आजकल फसाद इसीलिए है कि खुद तर्जमा पढ़ो, अपना भी बेड़ा गर्क करो तो दूजा का भी करो। सिर्फ तर्जमे से नहीं, हकीकत तक बात पहुंचेगी तो समझ आएगी। ये अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये हुजूर के विसाल दुनिया से तशरीफ ले जाने का ये भी वाज़े इशारा। 63 साल मुकम्मल, 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबे फरमाए। अब कर ली जब तैयारी, फिर फरमाया आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई बात। वो जो हज़रत अबू बकर ने कही, आपने फरमाया मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरी बातें दुनिया तुमसे सुनेगी और फिर आने वाले सबको पैगाम है, मेरा पैगाम आगे पहुंचाते जाना, आगे पहुंचाते जाना, कहीं मेरी बात रोक न जाए, मेरा पैगाम रोक न जाए, ये दरिया कहीं सोख न जाए। ये हुजूर के जाने के सारे इशारे थे। अब सरकार पलट के आए जब मदीने, तो हुजूर के सर दर्द की तकलीफ शुरू हुई। खैर महीना था सफर का, जुल्हज में हज हुआ, जुल्हज मुहर्रम आगे सफर, सफर के अंदर सरकार दो आलम की तबीयत नासाज हुई। आपकी आदत थी अक्सर आप जन्नतुल बकी में जाते, अक्सर कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते। आज जो हुजूर ने हफ्ते की आदत थी, हर हफ्ते आप जाते, अब जो पलट के आए, दर्द की शिद्दत ने, दर्द और ज़ौफ़ ने हुजूर पे हमला जो कर दिया, अब आपने बातों को और वाज़े करना शुरू कर दिया। हजरत बिलाल हुजूर के दरवाजे पे आए, हुजूर को ज़ौफ़ है, नकाहत है, आप तशरीफ नहीं ला रहे। बिलाल आदत के मुताबिक खड़े, या रसूल अल्लाह कद हानतिल वक्तुस्सला, हुजूर नमाज का वक्त हो गया, हर कोई इंतजार में। लेकिन हुजूर की तरफ से जवाब नहीं आया। फिर बोला, यहाँ तक के अंदर से आवाज आई, बिलाल हम नहीं आ सकते, मुरू अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को जाके मेरा हुक्म सुना दे, मेरा मुसल्ला संभाल, मेरा मुसल्ला संभाल ले। हजरत बिलाल ने वहीं धार करके ऊंचा रो के हाथ उठा के सर पे रखे और कहा, हाय काश के मैं मर गया होता,
میں نے یہ لفظ نہ، بلال بھی تو سمجھدار تھا، آئے میں مر گیا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہ وقت نہ دیکھا ہوتا، حضور آج نہیں آ رہے۔ روتے روتے دوڑے مسجد میں اور رو رو کے کہا ابو بکر مصلی سنبھال، نہیں آتے حضور۔ اب ایک پہلے وہ روتا تھا، اب سارے روئے، روتے روتے پوری مسجد کے اندر وہی دھاڑ دھاڑ، وہی آہو بکا۔ حضرت ابو بکر روتے ہوئے مصلی پہ چڑھے۔ انہی 17 نمازوں میں جب چیخیں زیادہ بلند ہوئیں تو حضور نے آواز دی عباس کہاں ہو، علی کدھر ہو؟ دونوں تشریف لائے، فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے مسجد لے چلو، یہ رونا بند نہیں کرے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں محبوب عربی جیسا یار جدا ہو رہا ہو تو قیامتیں ٹوٹیں گی کہ نہیں؟ عربی میں لکھا ہے کتابوں میں کہ قادت البیوت تسقط من الصراخ، جب حضور کی جدائی کا لمحہ قریب آیا تھا تو مدینے کے اندر حالت یہ تھی، لگتا تھا آہو بکا سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں پھٹ جائیں۔ قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقتہ، حضور کی جدائی کے غم اور دکھ سے پتھروں کا سینہ پھٹ جائے۔ میں اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری محبت کی سطح وہ نہیں ہے جو ان کی تھی۔ ان کی محبت کی سطح یہ تھی کہ حضور کے پیچھے نماز جب پڑھتے تھے حکم تو یہ تھا کہ سجدہ گاہ پہ نگاہ رکھو، لیکن صحابہ کی عادت تھی نماز میں بھی حضور کے چہرے کو تکتے رہتے، اور اس گہرائی سے تکتے تھے کہ وقت ظہر کی نماز کا ہو اور کوئی کسی صحابی سے پوچھے آج حضور نے قرآن کی کون سی سورت پڑھی تھی، وہ بتا سکتا تھا کیونکہ ہونٹوں کے اوپر نگاہ اتنا گہری تھی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضرت بلال کے بارے میں کہا، کہتے ہیں کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری میری نماز کا یہ مقام تو نہیں، وہ تو نماز پر اذان دینی تو حضور کا نام آنا تو بلال کی نظر سیدھی حضور کے چہرے، نماز میں بھی وہ حضور کی چہرے سے نگاہ نہیں ہٹاتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک ایک نوجوان صحابی تھے، حضور کچھ دن کے لیے اس سے روٹھ گئے اور اتنا روٹھے 10 دن گزرے، 12 گزرے، 15 گزرے، 20 گزرے، حضور نے فرمایا میرے ساتھ نہ بولا کر، اور حضور نے پھر فرمایا میرے پاس نہ آیا کر۔ اب اس کی تو جان جوکھوں میں پڑ گئی، اب اس نے کہا ان کے دیکھے بنا بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب وہ گھر سے نکلے، کعب بن مالک ان کا نام ہے، سیدھے مسجد میں آئے، حضور کو جو بیٹھے پایا، اب آ کے حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کے رس جان والیا السلام علیکم، حضور کو سلام کیا۔ اب حضور نے روٹھنے کا گویا اسے ثبوت دیا کہ ہم تجھ سے مانے نہیں، حضور نے چہرہ ذرا اور پھیرا، لیکن حضرت کعب کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حل حرک شفتیہ ام لا، کیا ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں۔ اب خدا کا گھر ہے، نبی پہلو میں بیٹھا ہے، جبریل بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی تک رہا، صحابہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کا شاگرد وہ نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب حضور روٹھے ہوئے ہیں، کہتا بولنا نہیں، وہ کہتے ہیں میں چیک کروں اے اتو ناراض نے کے بچ،
اب کہتے ہیں حل حرک شفت ہے عملہ، میں دیکھنا چاہتا تھا ہونٹ ہلے کہ نہیں ہلے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سر تو انہوں نے پھیر لیا لیکن ہونٹ ہلے، میرے دل کے پھول کھلے. میں نے کہا ناراضگی ہے لیکن اتوں اندروں خیر ہے، لیکن وہ اندر والی خیر بھی مجھے گزارا نہیں تھا. اب میں کھڑا، پھر خیال آیا ایسا نہ ہو میں تو دیکھنے دیدار کے لیے آیا، وہ اوپر کر کے کہے نکل مسجد سے، میں پھر آ ہی نہ پاؤں گا. انہوں نے کہا کوئی بہانہ بناؤں تاکہ نکل نہ پاؤں، دیکھتا ہی رہ جاؤں. اب وہ کہتے ہیں اصلی قریبا منہ، میں نے وہیں کہا 4 رکعت نماز اللہ اکبر. ہن جڑے جاگ دے ہو تانوں سمجھ آ گئی. میں ہن نیت کر لئی نماز دی، تے نماز دی تے نیت صرف اوٹے تے پردہ ہے، اصل کی کام ہے. انہاں آکھیا اسارے کو ہن نظرہ، ہن نماز دی میں نیت کر لئی، اے مینوں پتہ چل گیا ہن مینوں کڈ تے سکدے نہیں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. اب میں نے اسارے کو، سارق کہتے ہیں چور کو، اسارے کہتے ہیں چوری، چوری النظر، چوری کرنی کس کی؟ کہا دیدار کی چوری. میں نے نماز کی نیت کر کے اب نماز کو اوٹ بنا کے پردہ بنا کے میں نے اب انہیں ایسے کن اکھیوں سے وہ بیٹھے، میں کھلوتا میں انج کرنا تے ویکھاں ہن رب نو چلو او چکر دے رہے نے، رب نو پتہ کوئی نہیں کہ ایک ہی چکر کر رہے ہیں. تانوں تے پتہ نہیں، رب نو تے پتہ ہے کہ ایک کیڑا بہانہ شہانہ کر کے اے نماز شماز کو نہیں پہ پڑھدا، اصلے ویکھن دے چکر چ. رب کو پتہ ہے لیکن رب چپ. روز جبریل 6 پھیرے لگاتے تھے، آج رب فرماتا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تیرے عاشقوں نے، میری نماز کو پردہ بناتے ہیں، دیکھنے تجھے آتے ہیں لیکن رب بھی چپ. نہیں سمجھ آئے؟ ہائے ہائے. اب صحابی حضور کو دیکھ رہا ہے، کیا نبی پاک کو پتہ نہیں ہے کر کی رہا ہے؟ چلو خدا بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو رعایت کر رہا ہے، نبی کو چاہیے. نبی پاک نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اسارے کو نظرہ. صحابی کہتے ہیں میں نے چوری چوری ایسے حضور کو دیکھنا شروع کیا. اب میں جس وقت حضور کی طرف تکتا تو اعرض عنی، حضور یوں کر لے. اذا اقبلت علی صلاتی، تے پھر میں جدوں ویکھدا انہوں نے منہ ہی پھیر لیا، میں پھر اپنی نماز والے پاس. اذا اقبلت علی صلاتی، جب میں اپنی نماز کی طرف آتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ ناظر الیہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مفت کے مفتی کچھ فرما رہے ہیں، کچھ. اب ذرا اس کو تو تبصرہ کریں، یہ کیا ہے؟ کبھی وہ دیکھے، وہ نہ دیکھے تو پھر وہ دیکھے. جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں، تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. کتھوں اے ہو جائے نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھ چ لگ گئی میخے. پر بختہ مرنا او دے راہتے، چاہے ویکھے یا نہ ویکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پر زور نعرہ سنو جنہیں سنگ فتح بیٹھ گئے. نعرہ تکبیر جادو، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جس نے عید میلاد النبی خان محمد صاحب قادری. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے یوں دیدار کیا.
اب یہ سلسلہ جاری ہے. اب میں باہر نکلا سرکار دو عالم، پھر یہ مہینہ بھی گزر گیا، 40 دن بھی، پر میں دیدار کے چکر میں ایک دن ایسا ہوا میرے ساتھ کہ اچانک غسانی بادشاہ کا خط آیا، اور خط آ کے قاصد نے مجھے پکڑایا. خط کے اندر میں نے دیکھا لکھا تھا کہ تیرے محمد نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اتنے دن ہو گئے روٹ گیا ہے تجھ سے، تیری خدمات ہی بھول گئے، تیری ساری خدمتیں بھول گئے، چھوڑ مدینہ. آپ میری سلطنت، میں تجھے وزارت بھی دوں گا، تجھے امارت بھی دوں گا، تجھے یہ بھی دوں گا، تجھے یہ بھی دوں گا، چھوڑ مدینہ. اب آپ کی آہ نکلی وہیں روتے روتے. آپ نے کہا کیا آپ کے روٹ جانے کے بعد یہ قیامت بھی ٹوٹنی تھی کہ لوگ ہمارے دین کے اوپر بھی تیر چلانے، لوگ دین لوٹنے کے لیے آنے لگے. آپ نے وہ خط اٹھایا، تنور جل رہا تھا، تنور میں ڈالا، قاصد کو کہا جا اپنے بادشاہ کو یہ جواب دے دینا کہ تیرے مہر نالوں انہاں دا کہر چنگا جنہاں ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نہیں. تو کہتا ہے وہ ناراض ہو گئے، وہ روٹ گئے ہیں، وہ روٹے رہیں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے ایمان پہ کوئی ڈاکے نہ ڈالے. لیکن میں روتا روتا بے ہوش ہو کے گھر گرا. میں نے کہا خدایا اب کرم فرما، روٹا ہے مدنی منا، قاصد میٹھا مصریاں نے سا دے پنل منا ایویں منتے آپ دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایویں منتے آپ. یہ صحابہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہیں عشق والے، یہ محرم راز لوگ ہیں. اور انہی کے بارے میں قرآن کی غالباً 11ویں سپارے کی آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. 3 صحابہ تھے، ایک ان میں کعب تھے، تینوں کا ذکر قرآن میں. کیا کمال کے لوگ تھے، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی. لیکن آپ بتائیں کہ جو حضور کو دیکھے بغیر پل نہیں گزار سکتے تھے، یہاں تک کہ صبح کو آتے، ایسے بھی لوگ صبح کو آتے، اور ایک صحابی کو دیکھا گیا جو صبح سے شام تک بیٹھتے اور پلک نہیں جھپکتے تھے، اور حضور سب کی خبر رکھتے تھے. ایک کو بلایا، آپ نے فرمایا تو صبح آتا ہے، سارا دن آنسو بہاتا ہے، اور شام کو جاتا ہے، تیرا رونا سمجھ نہیں آتا ہے. اس نے کہا آقا پلک تو میں اس لیے نہیں، اب ذرا غور کریں، پلک تو میں اس لیے نہیں جھپکتا، جتنی دیر پلک جھپکوں گا اتنا تجھے دیکھ نہ لوں. پلک جھپکنے میں کتنے گھنٹے لگتے، یعنی اتنا دیر بھی وہ کہتے ہیں بار ہے، شکر ہے اس میں بھی دیدار. جو پلک جھپکتے نہیں ہیں، اور صرف اس لیے کہ کہیں یہ پلک جھپکنے والی دیر بھی دیدار میں دیوار نہ بن جائے. اس کو کہتے ہیں جیتے کو نہ دیکھاں، جیتے کو نہ دیکھاں. یہ اور حضور نے اس کو پوچھا، آپ نے فرمایا ایک بات بتا، تو پلکیں نہیں جھپکتا، تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا آقا مجھے ڈر لگا رہتا ہے میں مر جاؤں گا، اور پھر آپ بھی جنت میں، میں بھی جنت میں آؤں گا، لیکن وہاں دیدار عام نہیں ہوگا. اللہ آپ کو مقام محمود پہ لے جائے گا، ہم جنت میں تو جائیں گے لیکن ہم تو نیچے رہ جائیں گے. تو شکر ہے یہاں تو دیدار ہوتا ہے. میرا دل کرتا ہے یہاں اتنا دیدار کر لوں، وہاں نہ بھی ہو تو یہ دیدار کام آتا رہے. یہ صحابی جب بولا واہ مدنی ڈھولا، میرے حضور کے کیسے کریم ہیں. آپ نے فرمایا نہ رویا کر،
نہ آنسو بہایا کر. اگر یہ عشق کی دھار ہے، اگر یہ سینے کی پکار ہے، تو لے وعدہ رہا جیسے یہاں عام دیدار ہے وہاں بھی عام دیدار ہوگا. انتا مع من احببتا، ہم جدائی نہیں ہونے دیں گے تجھے جس سے پیار. وہاں بھی ہوگا بیڑا پار، وہاں بھی ملے گا تجھے ہمارا دیدار. جو حضور کی دید کے لیے پلک نہ جھپکیں، کیا عشق ہوگا. جب حضور نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، قریب والے نہیں دیہات والے صحابی، ایک صحابی کو بیٹے نے کہا ابا حضور چلے گئے. حضور نے پردہ فرما لیا. اس صحابی نے درانتی ہاتھ میں تھی، کام کر رہا تھا، نیچے پھینکی اور ہاتھ اٹھا کے آنکھ پہ رکھا اور کہا آنکھیں دینے والے مجھے اندھا کر دے، اب تیری دنیا میں دیکھنے کو بچا کیا. اللہم اذہب بصری، او اللہ میری آنکھیں لے لے، مجھے اندھا کر دے. حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، میں پاک رسول کے بعد کسی منہ کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے اندھا کر دے. اتنی کارے قلب سے نکلی تھی یہ دعا کہ جب ہاتھ اٹھائے تو نظریں جا چکی تھی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کو دیکھنے کا شوق کتنا تھا، حضور کے ساتھ محبت کا پیمانہ کیا تھا، سطح کیا تھا. اور ایک صحابی جن کی نظریں اسی لیے ایسے جا چکی تھی حضور کو دیکھے بنا، ایک دن لوگ آئے، کہا افسوس تو ٹھوکریں کھاتا ہوگا، تو گرتا ہوگا، نظریں جو چلی گئیں. انہوں نے کہا مجھے مبارک دو. کہا کاہے کی، نظریں جانے کی؟ کہا ہاں. کہا وہ کیا، کیوں؟ کہا اب خدا مجھے ہرن کی بھی آنکھیں دے نا، میں نہیں لوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں، جب محبوب ہی مکھ موڑ گیا اب آنکھیں لے کے کیا کروں گا. جن کو محبت کی یہ سطح ہو، حضور کو تکنے کا عشق اور شوق کا عالم یہ ہو، وہ کہتے ہیں نا جیتے کو نہ دیکھا جد نکلن کو آویں دی ہے جد جیویں. تو آپ دسا بن پانی دے رہ سکتی ہے مچھلی کی میں. آپ کو دیکھے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. بندے تو بندے رہے. حضور کا جو وصال، وہ 63 سال والی بات میں کر رہا تھا، حضور کا جو وصال ہوا تو اہل علم کہتے ہیں بندوں کا سوچو جانوروں کو دیکھو. جانور حضور کی اونٹنی جو تھی، شیخ محقق کہتے ہیں الف نمی خورد و آب نمی نوشید، اونٹنی جانور تھی لیکن ادھر سرکار گئے، ادھر کھانا چھوڑ دیا، ادھر پینا چھوڑ دیا. مولا علی روتے تھے، بیٹھ زمین کریدتے تھے، لیکن اونٹنی پہ ترس کھاتے، اس کے لیے پانی لے کے آتے، پانی رکھتے، پھر رو کے اسے کہتے گھر ہمارا لٹا ہے، تو کیوں روتی ہے، تو کیوں روتی ہے. گھاس چن کے لاتے، مولا علی کھا تو کھا. وہ ٹکرے مارتی دیوار سے اور رو کے گویا کہتی ہے در کرار سے کہ تو سمجھتا ہے تجھے دکھ زیادہ ہے. ٹکرے مار مار کے دیوار سے سر پھاڑ بیٹھی، خون بہتا رہا لیکن نہ پانی کا گھونٹ پیا، نہ ایک کک گھاس کا کھایا. روتے روتے دنیا سے گزر گئی. جب جانوروں بے شعور چیزوں کا یہ حال تھا تو سوچو اہل بیت اور صحابہ کا حال کیا ہوگا. حضور کی وہ سواری جو یافور تھا، یافور گدھا تھا، سواری تھی سرکار کی، وہ پورے مدینے میں دیوانہ ہو گیا. گلی گلی میں پھرتا، ادھر دوڑتا، ادھر جاتا، ادھر جاتا، ہر دروازے پہ سر مارتا، دروازہ کھولتا، دیوانوں کی طرح اندر دیکھتا کہیں میرا محبوب یہاں تو نہیں ہے.
ایک ایک در پہ آیا، ایک ایک گلی میں آیا، لیکن جب محبوب کہیں نظر نہ آیا دوڑا احد پہاڑ کی طرف، ویرانے کی طرف، کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا، جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھا کنواں دیکھا، اب اس نے کہا جیئیں تو کس کی خاطر جیئیں، یہ زندگی کا زہر کس لیے پیئیں۔ اس کنویں میں ماری چھلانگ، کنویں میں اتر گیا، اور پیچھے صحابہ دوڑے۔ حضرت علی نے لوگوں کو کہا اور میرے حضور کی نشانی اتر گئی کنویں میں، نکالو اسے۔ یہاں تک تو محدثین کہتے ہیں اتر گیا، صوفیہ کہتے مولا علی نے غواص اتارے، نکالو اس کو کنویں سے، لیکن کنویں میں چھلانگ مارنے والے اترے، لکڑیاں لے آئے، پتھر لے آئے، لیکن جس کو لینے گئے تھے وہ ہاتھ نہیں آیا۔ حیران ہے دنیا، اترا یہی تھا، نکلا کہاں؟ اس پہ کہتے ہیں وہ تعلق حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی، اٹھوں گا یہیں سے۔ جانوروں کا جب یہ حال ہے، سوچو صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، خاتون جنت مولا علی، حضرت عباس، ان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی دیوانہ ہو گیا، کوئی آنکھوں سے گیا، کوئی دنیا سے گیا، کوئی ہمیشہ کے لیے پاگل ہوگا۔ حضرت بلال جیسا آدمی روز روتا، دیواروں سے لگ لگ کے روتا، اب بلال کے لیے تو جینا دشوار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آئے۔ یہاں تک کہ چند مہینے کے بعد روتا روتا بلال ملک شام چلا گیا لد کے۔ شام والوں نے کہا مدینہ چھوڑ آئے ہو؟ آہ کر کے کہا وہ گلیاں ڈراتی ہیں، ہر روز محبوب کو دیکھتا ہوں نظر نہیں آتا۔ لیکن 6 مہینے گزارے دمشق میں، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ٹھیک 6 مہینے گزرے تھے کہ خواب آیا، خواب لاجواب آیا، رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، خواب میں میرے نبی سے ملاقات ہوئی، اور خواب میں فرمایا ما حاضر جفوت یا بلال، بلال ایک کیڑی بے وفائی ہے، اما انا لک ان تزورنی، تو چھوڑتے گیا پھر ملن ہی نہیں آیا۔ اتنی عربی تو تھوڑی تھوڑی سب کو، اما آنا لکا ان تزورنی، ان تو ملن ہی نہیں، میں نو ملن نہیں آیا، یہ نہیں میری قبر تے آ، نہیں سمجھے؟ کہا تو میں نو ملن نہیں آیا، تھاری زیارت نو نہیں آیا۔ رات پھر سولی پہ کٹی، صبح ہوئی بلال نے اونٹنی پکڑی، اب روئیں شام والے۔ پہلے روتے تھے بلال کو مدینے والے کہ بلال چلا گیا، اب روئیں شام والے، بلال جا رہا ہے، حضور کا نور جا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جے پار ویندئی میں کوئے تا دس اروار والیندا کیا بنسی، تو اتھ ونج رہا سے دوت رہ دی اتھ روز دیدار دا کیا بنسی۔ جڑا واپس ول سے گھر اپنے ول پار والیندا کیا بنسی، جڑے دیکھ کہ جیندن فیض تے کون ہے پیار والے نا کیا بنس۔ بلال کو حضور نے خود بلایا، تو ملنے نہیں آیا۔ اب بلال روتا ہوا، کتنا لمبا سفر، کہاں شام کہاں مدینہ، رات دن سفر فرمایا۔ مدینے والوں کو پتا چلا بلال پھر آیا، پھر قیامت سے پہلے پھر قیامت، سارا مدینہ پلٹ آیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا، حضور کا نور آ گیا، حضور کا نور آ گیا۔ اب جب ہر جو بھی ملے وہ روئے، لیکن انہوں نے کہا رستہ چھوڑو مجھے محبوب سے ملنے۔ جب حضور کے مزار اقدس پہ بلال آئے، آ کے گرے، امام جزری سمیت امام ابن عساکر، امام تقی الدین سبکی سب کہتے ہیں حضور کی قبر انور پہ گرے، یو مرے ہو وجہ ہو، اور حضور کی مزار پہ چہرہ ملتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا خان محمد صاحب قادری خطیب پاکستان۔ یہ فتوے اب والوں کے ہیں، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کی مزار اقدس پہ منہ رگڑنے والا یہ کوئی مفتی علامہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سکالر صاحب نہیں ہے، یہ بلال ہے۔ یو مرے گو تمریخ کہتے ہیں، مٹی پہ منہ رگڑنا۔ اب حضور کے مزار پہ بلال منہ رگڑے، ہے کوئی مفتی، ہے کوئی علامہ صحابی جو کہے بلال کیا کر رہا ہے؟ تب یہ بیماری نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے۔ اب جس وقت روتے روتے اٹھا، جو ملے، بلال اذان کا وقت ہے، اذان تو دے۔ پرانا مرحلہ وہ لمحے یاد کرنے کو دل کرتا ہے، اور وہ آگے سے سیدھا صدیق اکبر کو جواب دیا۔ صدیق نے کہا بلال اذان تو دے۔ کہا کس کے لیے؟ بڑا عجیب اشارہ ہے، کس کے لیے؟ تو پہلے کس کے لیے دیتا تھا؟ بات سیدھی ہے، کس کے لیے؟ نہیں دوں گا۔ لیکن آج عجب مرحلہ آیا، جب حسنین کریمین کو پتا چلا بابا بلال آیا ہے، اب تڑپتے ہوئے شہزادے بھاگے، اور آ کے جب لپٹے تو بلال کے گھٹنے خاک پر تھے، اور دونوں کو جب سمیٹا، دونوں کو بھی چوم رہے تھے۔ حسنین کریمین نے رو کے کہا بابا بلال تو بھی چلا گیا، نانا بھی چلے گئے، اماں بھی چھوڑ گئی۔ اب کلیجہ بلال کا پھٹنے لگا، کہتے کہتے وہ خود ان کی منہ سے جو نکل گیا، چل پھر اذان تو دے۔ کلیجہ تھام کے رہ گیا، ساری دنیا کو انکار کیا، تمہیں کیسے بتاؤں کہ اذان تو دوں گا پر ہوش میں نہیں رہوں گا۔ لیکن انہوں نے جو کہا سب کو انکار، تمہیں کون کرے انکار؟ چڑھے میزنہ پہ اذان شروع کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا۔ گھروں میں سے پردہ دار بیبیاں روتی روتی نکلی کہ حضور شاید پھر دنیا میں آ گئے۔ ایسی کارے قلب سے نکلی صدا، بیبیاں بچیاں گھر والوں پردے دار مستورات روتی روتی باہر۔ لگتا تھا قیامت کے بعد پھر ایک قیامت آئی ہے۔ اب روتے روتے جو لوگ آئے، جب سرکار کا نام آیا اور بلال نے عادت کے مطابق چہرہ گھمایا، محبوب نظر نہیں آیا، تڑپ کے گرا، پھر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اب ادھر صدیق روئے، ادھر عمر روئے، ادھر علی روئے، ادھر مدینے کی گلی روئے۔ میرے فرید سے کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ فرید جا کے جب میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ جس کو وہ لمحہ یاد آیا، میں نے کہا نا کہ صحابہ حضور کو تکتے تھے، منتیں کرتے تھے، صدیق اکبر کی طرح لجپال کریم کرم کما ہمیں چھوڑ کے۔ وہ سرائکی میں ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ کیسے ہے جی وہ، ہن شام ہے شام دا واسطہ ہی، ہن شام ہے شام دا واسطہ ہی، رہ رات اتھائی ونی فجری کو، میں کانڈے پھیرن جاگے دے آج سیج سوہی بنی فجری کو، دیکھی لوک میں کتان کرے سن، نہ لوک کھلئی ونی فجری کو، نہ شاد اے سانگ نہیں نت بندے ونی مدت تو ونی فجری۔ 63 سال ڈیوالا صاحب، یہ جب جمعرات کا دن آتا تھا، حضور بیمار ہوئے تھے جمعرات کو، حضرت عبداللہ بن عباس آہ کر کے کہتے تھے ہائے جمعرات۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ جمعرات کو یاد کر کے آہیں کیوں بھرتا ہے؟
کہا محبوب اسی دن بیمار ہوا تھا پھر بچھڑ گیا تھا۔ صحابہ تڑپتے تڑپتے پھر عمر گزری سب کی۔ میں کہا کرتا ہوں بندے بندے، پتھر تو پتھر، مٹی تو مٹی، ساعدہ ملک الموت باقیاً الی السماء، واہ محمدہ، کبھی سنا ہے تم نے اسرائیل بھی رویا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علامہ خان محمد صاحب قادری۔ کبھی سنا ہے تم نے اسرائیل بھی رویا؟ اسرائیل میرے معلومات میں نہیں ہے، تھوڑی بہت جو ہے کہ اسرائیل بھی کبھی، اس کو تو بنایا ہی قدرت نے اسی لیے ہے، گھر اجاڑنے ہیں دل سخت رکھ کے، 80 ہزار بندے اڑا دے، کروڑوں اڑا دے، لیکن تیری اپنا پلک پہ نم نہ آنے پائے۔ لیکن آج میرے محبوب سے جب بچھڑا نا اسرائیل تو سائدہ ملک الموت باقیاً الی السماء، روتا ہوا گیا اور کہتا تھا ہائے میرے محبوب۔ اور صرف اسرائیل نہیں، جبریل رویا اور یہ کہتے ہوئے گیا، اس نے کہا آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو تصور کریں جب فرشتے روئیں تو کون ہوگا جس کی آنکھ نم نہ ہوگی؟ کچھ صحابہ وہ تھے زبان کو تالے پڑ گئے، کچھ وہ تھے جن کے کان سننے سے رہ گئے، کچھ وہ تھے آنکھیں دیکھنے کو رہ گئی، یعنی پوری کائنات تھی، ہر آنکھ نم، ہر سینے میں غم۔ وہ ہمارا ایک سرائکی کا دیوانہ تھا، وہ کہتا تھا ڈھول روئی گے ویندیں ویندیں، ڈھول روئی گے ویندیں ویندیں، درد ودھئی گے ویندیں ویندیں، ڈھول روئی گے یار دے باجھو کیویں جیساں، یار دے باجھو کیویں جیساں، زہرہ جھوندا کیویں پیساں، میں تتڑی آباد کیا تھیساں، تاک ولی گے ویندیں ویندیں، تاک ولی گے ویندیں ویندیں، ڈھول روئی گے ویندیں ویندیں، ڈھول روئی گے۔ کی والا صاحب وہ ایک دیوانہ پھر رہا تھا، وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایک ان پڑھ تھا نوجوان مجھے ملا اور مجھے اس نے میری تقریریں وہ یاد دلائیں جو میرے فرشتے بھی بھول گئے، اور کہہ یہ رہے تھے دیوالا صاحب چٹا ان پڑھے لیکن 60-70 تقریر اسے یاد، اور مجھے اس نے شرمایا، اچھا بھلا شرمایا، جب مجھے میری تقریر کا ایک ایک اقتباس سنایا مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ میں کہا واہ خدایا، تو انہوں میرے کو چوکھا عقل مند پڑھا، تو میں کو نے آکھیا کہ او بھی سناویں اروار دواسی، یہ آکھیا پار نہ من راسی او چس میں مروے، وقت پتن تے میں کھڑی رات رو ساں، میرا چین نہ کھس میں مروے ساں، ناشاد دیکھیں راہیں سن گھن سے تے منجنے بس میں مروے ساں، بس دے ہاسے تے وس دے نہ ہاسے، ایک دل آسے پاسے، اساں سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا یار سنے دا ہاسے، دیندہ ہا دلدار دلا سے، نکھڑن یاد نہ ہاسے، بختہ اونی چنگے آہن جڑے سجنہ نال نبھاسے۔ یہ وقت بھی تمہیں یاد آئے گا، ایک وقت آئے گا ہم بھی بچھڑ جائیں گے، یہ ہم جیسے نکمے لوگ بھی آپ کو پھر نہیں ملیں گے،
میری گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں بھی تانوں یاد آواں۔ اللہ اس مسجد کو آباد کرے۔ اور یہ مسجد میں نے بھی شاید دیوالا صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا حضور کی یاد کے اندر یہ محفل برپا کرتے کرتے، آپ مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں، اللہ کے یہ اس قلعے کو بنائیں۔ شکر ہے آپ نے، انہوں نے محنت فرمائی، مسجد کی شکل بن گئی۔ اب آپ حضرات اس مسجد کی طرف توجہ کریں تاکہ یہ آئندہ سال جب ہم ملیں تو مسجد کے سارے کام مکمل ہوں، اور پھر یہ کہیں جی اب مسجد کا ہم جشن منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور اپنے فرمائے۔ سومر یوٹیوب چینل آپ خادم سن سومر ویڈیو پسند ہے لائک کرے، سبسکرائب ضرور کرے۔ سامعین